اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید پڑھنے کا، اس کو پھیلانے کا موقع عطا فرمایا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید پارہ نمبر 1 کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 2 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم۔ خانہ کعبہ کا جو بدلنے کا حکم آیا تھا اس کے متعلق یہ آیا، اور جن لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے کہا تھا منافقین صفت، یا پھر ایسے لوگ کہ جو طعنہ دیتے تھے اہل ایمان کو، ان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، عن قریب وہ لوگ کہیں گے جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے رخ پھیر لیا، کہ ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ ان لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ سفہاء یعنی احمق لوگ، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم التی اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ قل کہہ دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور مغرب ہے، یہ سمت اللہ کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے بھی چاہتا ہے، من یشاء جسے بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم صراط مستقیم کی۔ آیت نمبر یہ 142 ہے۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ان لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، رسول بھی تم پر گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور یہ جو ہم نے حکم دیا قبلے کی تبدیلی کا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر تم تھے، جو ہم نے تبدیلی کا حکم دیا، یہ اس وجہ سے تھا کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون ہے جو رسول، ممن ينقلب على عقبیہ، ان لوگوں میں سے کہ جو پھر جاتے تھے الٹے پاؤں پھر جانا، یعنی ہدایت پا کر، ہدایت کو دیکھ کر بھی، پیغمبر کو دیکھ کر، نشانیاں بھی دیکھ کر، معجزات بھی دیکھ کر، بالمشافہہ سامنے سے دیکھ کر، پھر بھی ان کا انکار کر دینا، ينقلب على عقبیہ یعنی الٹے پاؤں پھر جانا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ حکم اگرچہ بڑا تھا مگر ان لوگوں پر نہیں تھا کہ جو جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ اس طرح نہیں ہے، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 میں فرمایا کہ قد نرا تقلب، بتحقیق ہم نے دیکھا کہ آپ پھیرتے ہیں، وجہ کا اپنا چہرہ، تقلب وجہ کا فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں اوتوا الکتابہ کتاب دی گئی، لیعلمون ضرور وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق، بے شک وہ جو کتاب ہے، وہ جو فیصلہ ہے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہ الحق من ربہم۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ اما اس سے جو یعملون وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 145 میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی، ہر آیت، ما تبعوا قبلتک
تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے کہ اگر آپ انہیں نشانیاں دکھا دیں، معجزات دکھا دیں، آیات دکھا دیں، تمام آیات دکھا دیں، تمام نشانیاں دکھا دیں، تب بھی ان لوگوں میں یہ صفت تھی کہ ما تبعوا قبلتک، کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی حکم خدا کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی اور نہ آپ کرنے والے ہیں، پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم آ چکا، تو انک اذا لمن الظالمین، آپ اس وقت ظالمین میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یعنی پیغمبر کے بارے میں جو انہوں نے صفات پڑھی تھی، ان صفات سے وہ پیغمبر کو پہچانتے بھی تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن پھر بھی کیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ تھا، وَإِنَّ اور بے شک فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ تھا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا تھا۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتا تھا لیکن حالت کیا تھی کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی جانتے ہوئے بھی وہ حق کو چھپاتے تھے۔ الحق من ربک، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ مولیہا رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آپ سب خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، بڑھو، حصہ لو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، پس تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو ایک دن حاضر کرے گا، یعنی قیامت کے دن تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، خداوند متعال سے نہیں بچ سکتے، اس خداوند متعال کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں اس جگہ پر تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد 149 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں پس اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے، وہ جو فیصلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو آپ عمل انجام دیتے ہیں، تم سب عمل انجام دے رہے ہو۔ تعملون جمع کا صیغہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 150 نمبر آیت میں، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، مسجد الحرام یعنی مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی وہ جو ظالمین ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے تھے، کوئی ایسی دلیل ملے جس سے ان پر کوئی ان کے خلاف حجت تلاش کی جائے، کوئی دلیل بنائی جائے ان کے حکم کے خلاف، فیصلے کے خلاف، یعنی خداوند متعال کا جو حکم ہوتا تھا۔ تو اب یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، بس آپ ان سے نہ ڈریں بلکہ کیا کریں، واخشونی مجھ سے ڈریں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ واخشونی مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ میں اپنی نعمات کو تم پر تمام کر دوں، وَلِأُتِمَّ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے رسول بھیجے، فیکم تم میں، رسولا منکم تم ہی میں سے، تمہیں رسول بھیجے تم ہی میں سے، رسول کو بھیجا تم میں سے، تم میں، یتلو علیکم آیاتنا، جو کہ کیا کرتا تھا کہ ہماری آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، کتاب، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ان احکام کی، ان چیزوں کی، یعنی خداوند متعال کی طرف سے بتائے گئے ان تمام احکام، مسائل
ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم سب مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، 154 نمبر آیت میں فرمایا کہ اور تم نہ کہو ان لوگوں کو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، لمن یقتل ان کو، اس شخص کو کہ جو مار دیا جائے یا شہید، اصل مفہوم شہید کے بارے میں یہ آیت ہے، لمن یقتل جو قتل کر دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، یعنی جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اسے تم مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جیسا کہ جو سانحہ ہوا مسجد میں ترلائی میں، ترلائی اسلام آباد میں، جہاں پر نماز کے دوران شہید کر دیا گیا، جو دھماکہ کیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت، یعنی وہ مصداق اس کے بن سکتے ہیں، اس کے مصداق ہیں کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ یعنی زندہ رہیں گے، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، انہیں مردہ نہ کہو۔ آیت نمبر 155 میں اس کے بعد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کچھ چیزوں سے، من الخوف خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال اور کبھی اموال کو کم کر کے، والانفس اور جانوں کو کم کر کے، یعنی کبھی انسان کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر، تو یعنی یہ بھی ایک کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ ونقص من الاموال والانفس، مال کا کم ہو جانا یہ بھی آزمائش کے زمرے میں آتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند متعال انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے اس آزمائش میں، صبر کرتا ہے یا جلد بازی کرتا ہے، اللہ کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خداوند متعال نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ حالانکہ کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اموال کا کم ہونا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جانوں کا کم ہونا، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے سے، ثمرات کے نقصانات سے، یعنی ہر قسم کے جو کبھی نقصانات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، مکمل نہیں لیکن کچھ کبھی کبھی خداوند متعال انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور یہ جو خبر ہے، یہ جو آزمائش کی خبر ہے، یہ کیا ہے؟ صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے صابرین کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین وہ لوگ، یعنی یہ صابرین وہ لوگ ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں کہ علیہم صلوات، جن پر درود ہے، رحمت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، اور رحمت بھی، صلوات درود ہیں، اور من ربہم ورحمہ، اور ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے انہی لوگوں پر، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد 158 نمبر آیت میں فرمایا، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی حج کرے اس گھر کا، بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا پھر عمرہ کرے، تو فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی طرف سے کوئی نیکی کرے، کوئی خیر انجام دے، تو فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ اس کی قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک اس نیکی کی، اس عمل خیر کی زیادہ یعنی اہمیت و قدر ہے کہ جو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات نشانیوں میں سے، یعنی جو لوگ ہماری نشانیوں کو چھپاتے ہیں،
والہدا اور ہدایت کو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح بیان کر دیا ہے کتاب میں، لیکن پھر بھی وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں. تو اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور اس کو جو چھپاتے تھے یعنی حق کو چھپاتے تھے، حق کی باتیں خداوند متعال کی یعنی جو پیغمبر پر نازل ہوتی ان کو جھٹلاتے تھے یا چھپاتے تھے، تو ان کو ظاہر کر دیا. تو فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی اللہ نے تو بس میں ان لوگوں کی توبہ قبول کروں گا. اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. آیت نمبر 161 میں فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وهم کفار اور وہ اس حالت میں تھے کہ کفر کی حالت میں تھے، وماتوا وهم کفار یعنی کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے. تو اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ کی، اور والناس اجمعین تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف بالکل نہیں کی جائے گی. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود پروردگار واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، وہی ہے کہ جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اس کے بعد 164 نمبر آیت میں نشانیاں گنوا رہا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار اور زمین اور آسمان کی، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کی تبدیلی میں، بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، جس سے فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض، پس اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے اس نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی بنجر زمین ہونے کے باوجود جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں اس پانی کی بدولت. تو یہ بھی ایک خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ہے. وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر چلنے والے کو اس زمین پر چلایا، یعنی اس زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ چل سکیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں ان کا گردش کرنا. لآیات لقوم یعقلون، عقل کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. یعنی آج جو ایک گروہ ملحدین کا، الحاد کرنے والوں کا، کہ جس میں وہ لوگ خداوند متعال پر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف دلیلیں نکالتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ یعنی مختلف قسم کے عذر نکالتے ہیں. تو ان کے لیے خداوند متعال نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان، یہ عقل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بین السماء والارض، یعنی انسان اگر سوچے، عقل سے کام لے، تعقل کرے، تفکر کرے، غور و فکر کرے، تو اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان، اور بلکہ اس پوری کائنات میں ہر ذرے ذرے میں کئی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں اندادن، شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کو ایسے پسند کرتے ہیں کہ جیسے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ کحب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے ہے بہت زیادہ سخت، ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ سخت ہے. یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب جو ان پر عذاب آنے والا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک ساری قوت، تمام مکمل قوت اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی عذاب میں نہایت شدید ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا،
ابھی اس وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے اس وقت کا خیال کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، استبرأ الذین اتبعوا، جب وہ لوگ کہ جو رہنما ہیں یعنی جن کی اتباع کی گئی وہ برات کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کی برات کی، من الذین اتبعوا، ان سے کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جو رہنما ہیں کچھ ایسے جھوٹے جو رہنما ہوتے ہیں، جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پیر ہیں ہر علاقے میں، پیروں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت کا خیال کرو کہ جب یہ جو رہنما ہیں، یہ پیر ہیں، یہ اپنے پیروکاروں کو کیا کہیں گے؟ ان سے برات کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اس وقت کیا کریں گے؟ عذاب کا مشاہدہ کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام تعلقات جو ہیں جن کی بیس پر وہ اپنا سیٹ اپ بنا کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ قطع ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے زندگی کا، تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے ایسے برات کا اظہار کریں گے کہ جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا۔ یعنی جن لوگوں نے اتباع کی زندگی میں ایسے لوگوں کی کہ جو جھوٹے پیر تھے یا پھر جھوٹے رہنما تھے، تو قیامت کے دن یہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر سے زندگی میں موقع مل جائے، زندگی میں دنیا میں جانے کا، واپس جانے کا موقع مل جائے، تو ہم ان لوگوں سے برات کریں گے کہ جو جھوٹے رہنما تھے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھاتا ہے کہ جو حسرت بن کے ان کے سامنے آتے ہیں۔ وما علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں کہ وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نہیں نکل پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں اس میں سے کھاؤ کہ جو حلال ہے اور پاک ہے، طیب ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحشاء کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں، وہ بہتان باندھو کہ جن کا تمہیں علم تک نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اس کی اتباع کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ اگرچہ خواہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں نہ وہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، تب بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کافروں کی حالت، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کفار کی حالت اس شخص کی طرح ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس شخص کی طرح ہے کہ جو يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا نہ سن سکے، بما لا یسمع، کہ جو نہ سن سکے، الا مگر دعا، پکارنے سے، اونچی چیخ کر جسے بلایا جائے، ونداء، اور ندا دے کر بلایا جائے، سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، عقل سے بھی عاری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو، یعنی اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اسی میں سے کھاؤ کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، 173 نمبر آیت، یقیناً اسی نے تم پر حرام کر دیا ہے، میتۃ مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ ذبیحہ کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے، یعنی یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، بغیر بغاوت کرنے کے
یعنی کسی بھی بغض کے بغیر، ولا عادن اور ضرورت سے زیادہ تجاوز کیے بغیر، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے۔ اگر کوئی شخص بالفرض اس کے پاس اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، کوئی انہیں حرام چیزوں میں سے کوئی چیز ہے اس نے استعمال کرنی ہے، تو اس میں بھی ایک حد ہے کہ وہ ایک تو دل سے نہ اس کا استعمال کرے، دوسرا یہ کہ حد سے تجاوز بھی نہ کرے، ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کرے، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے زندہ رہنے کے لیے۔ فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اسے چھپاتے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی اس کتاب کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اسے بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت میں، تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا مگر انہوں نے جو کچھ کھایا اپنے پیٹوں میں وہ کیا ہے؟ صرف آگ ہے، الا النار، مگر کیا ہے؟ آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ جن لوگوں نے یہ کتاب کو چھپایا اور اس کو بیچ دیا، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ تو بس تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یعنی خداوند متعال بھی تنزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس دیکھتے ہیں کہ کتنا ان میں صبر ہے آگ میں، یعنی جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ ان میں کتنا صبر ہے، کتنی برداشت ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اللہ نے تو یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، بالحق کی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ لیکن نیکی اس میں ہے کہ من آمنہ، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور اپنا پسندیدہ مال جو ہے وہ عطا کرے، دے کسے؟ ذوی القربہ، قریبیوں کو، والیتامى، اور یتاماء کو، یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، ابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سائلین کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ یعنی نیکی اس میں ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، کتاب پہ ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، اور نبیوں پہ، انبیاء پر ایمان لائے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنا جو پسندیدہ مال ہے اسے خرچ کرے، کس پر؟ یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، غلاموں کی آزادی پر، یعنی جو مومنین ہیں ان کی، مثلا آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچنا چاہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جو لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، اور بجائے اس سے کہ فضول خرچی کی جائے، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے، اس چیز میں نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کیا کریں کہ جب معاہدہ کریں، کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اذا عہد، جب وہ عہد کریں۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء والضراء، مشکلات میں، تکالیف میں، تنگ دستی اور مصیبت کے وقت، اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یعنی میدان جنگ میں بھی بھاگنے والے نہ ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو کہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قتل کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے،
کہ الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى خاتون کے بدلے میں عورت کے بدلے میں عورت کو. فمن عفی له من اخیہ شیء، ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو کچھ چھوٹ مل جائے، من اخیہ شیء مقتول کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے عذاب میں جو کہ کم کر دی گئی ہے، اور ورحمت مہربانی ہے، رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو کوئی بھی تجاوز کرے اس کے بعد بھی، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے اہل عقل، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی یہ جو قانون بتا دیا گیا کہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کی بھلائی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو وقت حضر آئے، موت کا وقت قریب آئے، تو ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہے، ان ترک خیرا، کوئی مال کچھ چھوڑے جا رہا ہے، تو الوصیۃ للوالدین، تو اس کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ وصیت کرے. یعنی اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے کیا کرے؟ مناسب طور پر وصیت کرے. یہ فرض ہے حقا علی المتقین، اور یہ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے، حقا علی المتقین. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو کوئی بھی اسے بدل دے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد بھی اسے کہ اسے وہ سن لے پھر بھی اسے بدل دے، تو فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا جو گناہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اسے بدل دیا. جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ وصیتوں کو بدل دیا جاتا ہے مال جائیداد کے لیے، جائیداد کے لالچ میں، مال کے لالچ میں. تو فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بس بے شک اس کا جو اسم ہے، گناہ ہے، وہ ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اسے بدل دیا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، من موص یعنی وصیت کرنے والے نے جنفا او اثما، گناہ یا جانبداری کا ارتکاب کیا ہے، تو فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر وہ آپس میں صلح کروا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. انہیں اسے چاہیے کہ وہ صلح کرا دے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس پہ کیا لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کی مقدار جو رہ گئی ہے وہ پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں. یعنی اگر کوئی اس کے بارے میں جو احکام بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ فدیہ دے. ٹھیک ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو کوئی بھی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو. یعنی روزہ رکھنا اس میں بھی ایک حکمت ہے، انسان کی بھلائی ہے. انسان فلسفہ روزہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے میں جو حالت بتائی گئی ہے کہ انسان سارا دن ایک مختلف چند چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جن میں سے ایک کھانا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو محتاجوں کی، فقیروں، مسکینوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. دوسرا یہ قیامت کی بھوک پیاس کو بھی انسان یاد کر سکتا ہے. اور یہ اس کا فلسفہ جو ہے، فلسفے کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ انسان کی بھلائی ہے کہ انسان اس میں خود کو مضبوط کرتا ہے، ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی انسان کو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ رمضان وہ ہے کہ جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو کہ کیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور واضح ایسے دلائل پر مشتمل ہے کہ جو ہدایت پر ہیں اور فرقان پر ہیں، یعنی فرقان ایسی قوت کہ جو فرق کرنا انسان کو سکھاتی ہے، یعنی جس سے وہ حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس قرآن میں وہ ایسے چند قوانین بتائے گئے ہیں کہ جن کو اگر انسان پڑھے، یعنی اس قرآن کو اگر انسان سمجھے تو انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، یعنی جس شخص کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے رمضان کی، اس کی سعادت کی، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر اس میں جو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ جو کوئی مریض ہے یا پھر سفر میں ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر کیا لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں ان کی جو مقدار ہے یعنی پوری کرے، جو روزے رہ گئے ہیں ان کو دوسرے دنوں میں وہ پورا کرے، یعنی یہ اس کے لیے کہ جو مجبور ہے، مریض ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تم پر آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ تم پر مشکل کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و بڑائی کا، عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، پکارتے ہیں مجھے، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو پس بے شک میں ان کے قریب ہوتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی ندا کا، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، یعنی جب انسان خداوند متعال کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو خداوند متعال اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انسان کو بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، یعنی خدا کی دعوت دینا ایک توفیق کی شکل میں ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے، یعنی خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر خداوند متعال سے دعا کرتا ہے، تو خداوند متعال اسے مزید توفیق عطا کرتا ہے، نیکی کی، عبادت کی، نماز کی یا کسی بھی نیکی کی۔ تو یہ جو خداوند متعال کی توفیق عطا کرنا ہے، یہی خداوند متعال کا اس کو جواب دینا ہے، اجیب دعوت الداعی۔ اور اب خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اسے بھی چاہیے کہ وہ جو توفیق عطا کی ہے اس توفیق کی بدولت کیا کرے کہ مزید عمل انجام دے، نہ یہ کہ پیچھے ہٹ جائے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کریں، ہدایت پا جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، 187 نمبر آیت ہے، اور روزوں کی راتوں میں اپنی زوجاؤں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم ان کے عیب چھپاؤ، انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے عیب چھپائیں ایک لباس کی طرح۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ یہ جانتا ہے، اللہ نے دیکھا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، بس اللہ نے تمہیں فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں درگزر فرمایا، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم مباشرت کرو اور وہ تلاش کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا، مقرر کیا ہے، اسے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ حد بتائی جا رہی ہے کہ جو یعنی فجر کی سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم، جب یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، خیط الابیض، سفید جو ایک لکیر کہہ لیں یا ایک نشان، وہ کس سے واضح ہو جائے؟ سیاہ دھاری سے، سیاہ نشان سے، سیاہ لکیر سے نمایاں ہو جائے، تو پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، الی اللیل کہا گیا ہے، یعنی رات ہونے تک۔ اس سے ایک دلیل جو کہ علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پر بتایا کہ خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی حکم دیا گیا ہے کہ روزے کو رات تک تمام کرنا ہے، یہ نہیں کہ شام تک، بلکہ رات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔
ولا، یہ آیت نمبر 187 ہے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم جب اعتکاف میں ہو مساجد کی حالت میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں تو بس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اللہ کی بتائی گئی، اللہ کی بیان کردہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ 188 نمبر آیت میں فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم لوگوں کے اموال کو باطل کے ذریعے ناحق طریقے سے ملا کر نہ کھاؤ، وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ مال تم نے چھینا ہے کسی سے، تو اسے پھر حکام کے پاس بھی نہ لے کر جاؤ، یعنی عدالت میں بھی نہ لے کر جاؤ جبکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ مال تم نے ناحق طریقے سے لیا ہے۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ ایک گروہ جو ہے وہ کیا کرے کہ لوگوں کا جو مال ہے وہ کھا سکے، حکام کے پاس اس لیے جاتے ہیں انہیں رشوت دے کر یا جس بھی طریقے سے، اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور یہ کیا ہے؟ بالاسم، گناہ ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے یعنی دوسری طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے، ولکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ جو کوئی تقوی کرے، انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پس کیا کرو کہ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم جنگ کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جو یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم انہیں قتل کر دو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں پر بھی پاؤ۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ فساد پھیلانا یہ کیا ہے؟ اشد من القتل، زیادہ سخت ہے قتل سے، قتل کر دینے سے زیادہ سخت فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم انہیں قتل نہ کرو مسجد الحرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یعنی تم ان سے قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یعنی جنگ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، یعنی وہ ابتدا کریں تو پھر تم بھی ان کے جوابی حملے میں ابتدا کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مار ڈالو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافرین کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی خدا کا دین واضح ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمت کا قصاص بھی ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، بس تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس طرح سے زیادتی کرو، یعنی یہ جنگ کے بارے میں اور بتایا جا رہا ہے کہ بمثل ما اعتدى علیکم، اسی طرح سے جس طرح سے وہ زیادتی کریں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور تم احسان کیا کرو کہ بے شک اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ فإن احصرتم فما استيسر من الحج،
پھر اگر تم لوگ راستے میں گر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گر جاؤ یعنی تمہیں گھیر لیا جائے تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو تمہیں میسر آئے قربانی سے وہی قربانی کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ مختلف مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچے، مقام پر نہ پہنچ جائے تو اپنا سر نہ مونڈو۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہے، او بھی ازم من رأسی، یا پھر اس کے سر میں درد ہے، ازم من رأسی اذیت ہے اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، پس روزے کا کیا کرے وہ فدیہ دے، او صدقہ، یا پھر صدقہ دے، او نسک، یا پھر صدقہ دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام میں حج رکھے، اور ساتھ واپسی پر اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں۔ تو جس شخص کا صدقہ دے یا پھر قربانی سے فدیہ دے دے، ففدیۃ من صیام، او صدقہ دے یا پھر صدقہ دے، پھر جب تمہیں امن مل جائے، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الحج، پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے حج میں رکھے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، پس وہ کیا کرے 3 روزے رکھے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 واپسی پر رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو جاتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہیں کہ جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ، ان اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، عقاب۔ آیت نمبر 197 میں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر دے تو پھر حج کے دوران قریب نہ جائے، اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کرتے ہو یعلم اللہ، اللہ اسے خوب جان لے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ زاد راہ سے مراد وہ سامان کہ جو ہم سفر میں لیتے ہیں، مثلا ہم کبھی سفر جب کرتے ہیں تو اس سفر کے مطابق ہم سامان رکھ لیتے ہیں، مثلا پانی رکھ لینا، یا پھر گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول اس حساب سے ڈلواتے ہیں کہ ہم اس سفر کی منزل کو طے کر لیں۔ تو یہ بھی وہی فرمایا جا رہا ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ انسانی زندگی میں ایک یعنی جو انسان نے زندگی گزارنی ہے یہ بھی ایک راستہ ہے جس پر انسان نے چلنا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے کیا کرے؟ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی تقوی کو خود پر ڈھال لیں۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے اہل عقل، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے، یعنی تم گمراہ ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تم اس سے پہلے کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو۔
یا اس سے بھی زیادہ پس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب، فمن الناس من یقول، پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو من یقول، جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی انسان لالچ میں آ کر خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ مجھے سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، مجھے آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس دور میں چند ایسے لوگ تھے کہ جو کیا دعا کرتے تھے کہ اگر کوئی خدا ہے، یعنی کفار کا ایک طعنہ تھا کہ خدا ہے تو وہ ہمیں سب کچھ ابھی دے دے، دنیا میں ہی عطا کر دے، آخرت میں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی اب صرف وہ نہیں، ایک دوسری قسم بھی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اس دنیا میں بھی نیکی، بھلائی، خیر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بہتری عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آتش آگ سے یعنی عذاب آگ سے بچا۔ یعنی یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں خدا کی نظر میں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا آخرت کے ساتھ چاہیے۔ یہ نہ صرف یہ کہ صرف انسان آخرت کی تلاش کرے، اور یہ بھی نہ کہ صرف دنیا کی تلاش، دنیا کے پیچھے پڑ جائے، نہ، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں کہ زندگی گزارنی ہے، زندگی میں زیادہ راہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ سامان ہے خود کو اس قابل بنائے کہ زندگی اچھی گزار سکے، اور کیا کرے جی، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنانے کی دعا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے اعمال سے انہوں نے یہ حصہ حاصل کیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اجر ملے گا کہ جو خداوند متعال پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا میں بھی خداوند متعال انہیں سکون جیسا اجر عطا کرے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی شخص جلدی یہ اعمال انجام دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور کچھ اگر دیر زیادہ بھی ٹھہر جائے، کوئی دیر تک ٹھہر جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، یہ اس شخص کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم یہ جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف پیش کیے جاؤ گے، اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، تحشرون۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ من یعجبک، جس کی جو گفتگو ہے یعجبک آپ کو پسند آئے گی، قولہ ان کی گفتگو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ یعنی منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو زبانی کلامی بہت گفتگو کے طور پر بہت ہی اچھے احسن انداز میں گفتگو کریں گے، لیکن دلی طور پر وہ خداوند متعال کے دشمن ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کر کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے۔ وَيُهْلِكَ الْأَرْضَ وَالنَّسْلَ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے، زمین میں ہلاک کرے، نسل ختم کرے، یعنی جس طرح دھماکہ کرنا فساد کے ذریعے سے، یا جس طرح سے بھی نفرت پھیلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، یہ کیا، یہ ایک قسم ہے کہ جو اللہ کے بھی دشمن ہے، سخت ترین۔ اللہ بھی ان کا سخت